بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا محمد بن داؤد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو بکر مصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ جب میں عیسویہ سے رملہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک ایسا شخص ملا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ اس کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک کا تہبند باندھا ہوا تھا اور ایک کندھوں تک اوڑھی ہوئی تھی۔ موسم گرما عروج پر تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر بہت حیران تھا کہ اس قدر گرمی میں اس کی یہ حالت۔ اس کے پاس نہ تو زیادہ راہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا برتن یا پیالہ وغیرہ جسے بوقت ضرورت استعمال کر سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر اس شخص کے پاس رسی اور ڈول ہوتا جس کے ذریعے یہ پانی نکال کر وضو وغیرہ کر سکتا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ میں دوپہر کے وقت اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، تو نے جو چادر اپنے کندھوں تک اوڑھی ہوئی ہے، اگر اسے سر پر اوڑھ لیتا تو سورج کی تپش سے بچ جاتا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا اور آگے چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر کہا، تم اتنی سخت گرمی میں ننگے پاؤں ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ دیر میں جوتے پہن لوں اور کچھ دیر تم؟ اس نے کہا، تم بہت فضول گو ہو، کیا تم نے کبھی حدیث پاک لکھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ بولا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک سنا کر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آگے چل دیا۔ اب میرے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں ساحل سمندر کے پاس پہنچا تو پیاس لگنے لگی۔ وہ میری طرف آیا اور کہا، کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ آگے چل دیا۔ چلتے چلتے مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ پھر میری طرف آیا اور کہا، کیا تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ لیکن تمہیں یہاں میٹھا پانی کہاں سے ملے گا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میرا ڈول اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور اسے بھر کر میرے پاس لے آیا، پھر کہا، پانی پی لو۔ میں نے پیا تو سمندر کا وہ کھارا پانی دریائے نیل کے میٹھے اور صاف پانی سے زیادہ شیریں اور عمدہ تھا۔ اس ڈول میں تھوڑی سی گھاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ شخص اللہ عز و جل کا ولی معلوم ہوتا ہے، میں ضرور اس کی صحبت اختیار کروں گا۔ چنانچہ منزل پر پہنچ کر میں نے اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، اچھا تمہیں کیا پسند ہے، تم آگے چلو گے یا میں؟ میں نے کہا، اگر تم آگے چلو گے تو مجھے بہت پیچھے چھوڑ دو گے۔ چنانچہ میں آگے آگے چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور چل کر آرام کے لیے رک جاتا، پھر چلنے لگتا۔ میں اسی طرح چلتا رہا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا، اے ابو بکر، اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ تم چلتے رہو اور میں بعض جگہ بیٹھ جاؤں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میرے رفیق نہیں بن سکتے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا اور منزل پر پہنچ کر قیام کیا۔ وہاں میرے کچھ دوست رہتے تھے، ان کے پاس ایک بیمار شخص تھا۔ میں نے ان سے کہا، اس بیمار پر ڈول میں موجود پانی کے کچھ چھینٹے ڈالو۔ انہوں نے جیسے ہی پانی کے چھینٹے اس پر ڈالے تو وہ فوراً صحتیاب ہو گیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں حیران تھا کہ نہ جانے وہ باکرامت بزرگ کہاں چلا گیا تھا۔ اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو
اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔